اسی طرح سعید ابن زید عشرۃ المبشرہ میں سے ہے۔ مروان جب حاکم تھے مدینے کے، ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ زمین انہوں نے قبضہ کر لی میری۔ مروان نے بلایا سعید ابن زید عشرۃ المبشرہ، ہاں یہ صحابی بھی عشرۃ المبشرہ کے۔ مروان نے بلایا سعید ابن زید کو، مروان نے بلایا اور کہا آپ نے زمین دبا لی فلاں عورت کی۔ کہا اے لوگو جو زمینوں پر قبضہ کیے بیٹھے ہو، یاد رکھو ان کی آہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے سنا کہ بعض جگہوں میں بہت زیادہ زمینوں کو قبضہ کیا جاتا ہے، غریبوں کو مار کے ہکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کی عدالتیں آپ کو چھٹکارا دے دی تو رب العالمین کی عدالت آپ کو نہیں دے گی، اس کی بد دعا تمہیں لگے گی۔ ہاں اچھا، یہاں اس نے غلط لگایا تھا۔ سعید ابن زید آئے، مروان سے کہا میں زمین کو قبضہ کروں گا، جبکہ میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو کوئی دنیا کے اندر ایک بالش اتنی، ایک جان اتنی زمین بھی قبضہ کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ اس کے اوپر رکھے گا اور وہ لے کے حشر کے میدان میں چلے گا۔ یہ حدیث میں نے خود اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنا، میں کیسے کیا ہے کسی کی زمین کو ناجائز قبضہ کروں؟ تو مروان نے کہا پھر تو آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، آپ تو حدیث سنا رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ سے ہم کیا باس پرس کریں گے، جائیے آپ۔ لیکن ان کو بڑا دکھ ہوا کہ اس بدبخت نے مجھ جیسے شخص پر الزام لگایا۔ یہی دکھی حالت میں آہت اٹھا دیے، مظلوم کی آہ سے بچو۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ یہ عورت کاذبہ ہے، یہ جھوٹی ہے، تو اے اللہ اسی زمین کے اندر اسے اندھا کر کے مار۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ سعید ابن زید کی بد دعا لگ گئی۔ پھر بعد میں وہ بڑی ہوئی، بوڑھی ہوئی، یہاں تک کہ سب اولاد چھوڑ گئی اور آخر میں اندھی ہو گئی۔ اور اسی زمین پہ ایک کنارے پہ ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، ایک بار وہ کچھ بڑبڑاتی ہوئی اپنی زمین پہ دورہ، اپنی زمین پہ پھر رہی تھی، اندھی تھی، دکھ نہیں رہا تھا، آخر کار اسی زمین کے اسی گڑھے میں نیچے گر کے مری۔ تو حسد سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ ان دونوں بہت بری وہ خرابیاں ہیں جس کو رب العالمین قیامت میں تو بدلہ دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی چھٹکارا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ بندہ، پھر آخرت میں بھی اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔